میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلام حضرت سرکار صدیق اکبر کی معیت میں گزر رہے تھے. ایک جگہ پر ایک کٹھیا کے قریب، ایک جھونپڑی کے قریب سے میرا نبی گزرے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اندر جا کر پوچھ کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کے آ جا. جناب صدیق اکبر اندر گئے. اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے اور ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے. غربت کی تصویر نظر آتی ہے. ایک بیمار بکری وہاں پر بندھی ہے. باقی گھر کے اندر کوئی خاص ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے. جناب صدیق جا کر فرماتے ہیں اے بڑھیا ہم مسافر گئے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو وہ دے دے. بڑھیا کہنے لگی معزز مہمانوں میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. 61 سالی کا دور ہے. میرا شوہر ایک بوڑھا شخص ہے. گھر میں ہمارے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اسی کے دودھ پہ ہمارا گزارا ہے. ریوڑ چرنے گیا ہے. یہ ایک بکری بیمار تھی جو ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے میرا شوہر نامدار اسے چھوڑ کے چلے گئے. میرے آقا نے جب یہ سنا فرمایا ابو بکر اس سے کہہ لے اگر یہ اجازت دیتی ہے تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیتے ہیں. جناب صدیق نے جس وقت اجازت مانگی بڑھیا کہنے لگی بالکل کیوں نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ تو ایسی بکری ہے جو دودھ دیتی ہی نہیں ہے، یہ بیمار بکری ہے. میرا نبی مسکرائے فرمایا ابو بکر اسے کہہ دے اجازت دے دے. اس نے اجازت دے دی. پھر فرمایا جا اندر سے کوئی برتن لے آ. اندر گئی ایک لکڑی کا بڑا سا پیالہ لے کے آئی. لکڑی کا بڑا سا پیالہ لے کے آئی، لا کر دیا. میرے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں کو بکری کے تھنوں پہ پھیرا. پھر جب دودھ دوہا گیا وہ پیالہ لبالب بھر گیا. جب وہ پیالہ دودھ سے بھر گیا میرے نبی نے بھی نوش فرمایا، جناب صدیق نے بھی نوش فرمایا. پھر میرے آقا وہ بھرا ہوا پیالہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. اب توجہ رہے، اب جس گھڑی شام ہوئی وہ جو بڑھیا تھی اس کا شوہر، اس بڑھیا کا نام ام معبد ہے، شوہر کا نام ابو معبد ہے. جب شام ہوئی ابو معبد گھر میں آیا. آ کر دیکھا عجیب عجیب کیفیت ہے. آج گھر میں آنگن پیارا پیارا خوشبودار مہکتا لگ رہا ہے. کہنے لگا بڑھیا آج گھر کچھ بدلا لگتا ہے. اندر جا کے دیکھا کہ ایک بڑا سا دودھ کا پیالہ اسے نظر آیا. کہنے لگا بڑھیا او میری سو جا یہ پیالہ دودھ کا کدھر سے آیا؟ بڑھیا نے اشارہ کیا وہ جو تو بکری بیمار چھوڑ کے گیا تھا یہ اس بیمار بکری کا دودھ ہے. کہنے لگا بڑھیا 61 سالی کا دور ہے، پورے لیبر سے بھی اتنا دودھ نہیں نکلتا جتنا تو ایک بکری کا بتا رہی ہے. کہنے لگی ہاں یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ اس بکری کا کمال نہیں. گھر میں 2 کریم مہمان آئے تھے، یہ ان کا کمال ہے. میرے نبی مکرم رحمت کونین کا پیار دل میں رکھنے والوں. ابو معبد کہتا ہے او بڑھیا یہ کون آیا تھا، نام کیا تھا، عطا پتا کیا تھا، کون کدھر سے آیا تھا؟ کہنے لگی ہائے افسوس میں مہمانوں کا نام تو پوچھ ہی نہیں سکی. جب نام نہیں پوچھا تو میں نے پتہ کیسے پوچھا ہوگا؟ پتہ بھی نہیں پوچھا. کہا بڑھیا پھر کون آیا تھا؟ کہنے لگی مجھے نام کا پتہ نہیں، مجھے اس کا ایڈریس معلوم نہیں ہے، لیکن اگر کہتے ہو تو حلیہ بتا دیتی ہوں. بڑھیا کہنے لگی ہو میرے سردار رہت رجلن ظاہر الوداعت ملیک الوجہ، رأيت رجلا ظاهر الوداعت مليك الوجه لم تغبه سجلا ولم تزر به سالا قسيم وسيم نسيم جسيم في عينيه داج وفي أسفاره وطف وفي عنقه شطون وفي لحيته قصر أحوله وقهله أسجه وقرنه
یار ایسے تھکے ہوئے نہیں بولنا ہے. ازجو کرنو فی عینی تاجن وفی اسفارہ وطفل احولو اکہلو. ازجو کرنو اذا تکلم فعلیہ البخار وَإِذَا صَمَتَ وَسَكَتَ سَمَالَ الْبَاءُ قَسِيمٌ نَسِيمٌ بَسِيمٌ جسیم لا بالطویل ولا بالقصیر. اور میری سردار نے ایسے شخص کو دیکھا ہے زائر الوداع، جو بڑی سونی صورت والا تھا، ملیق الوجہ، حسن اس کا ملیقی تھا. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں ایک حسن ہوتا ہے عام، ایک حسن ہوتا ہے ملیقی. ملیقی اس حسن کو کہتے ہیں کہ جسے بندہ دیکھے دل کرے میں پھر دیکھوں، دل کرے میں پھر دیکھوں. رایت رجل ظاہر الوداعت ملیق الوجہ، ملیقی چہرے والے کو دیکھا ہے. لم تعبہ سجلا ولم تدر بہ سالا، نہ تو اس کی لمبی گردن جو بری لگے، نہ اس کی چھوٹی گردن جو بھدی لگے. نہ لمبی گردن جو بری لگے، نہ چھوٹی گردن جو بھدی لگے. مزہ آئے گا، بڑے توجہ سے. فی عینیہ داجن، وہ اس کی آنکھ میں سرخ ڈورے تھے. وفی عنقہ سطع، وہ اس کی گردن چاندی کی طرح چمک رہی تھی. فی لحیتہ قصور، داڑھی اس کی بڑی لمبی گھنی تھی. توجہ ادھر رکھیں، داڑھی اس کی بڑی لمبی گھنی تھی. یہ میرے نبی کا حلیہ بیان ہو رہا ہے. داڑھی نبی کی لمبی اور گھنی تھی. وفی اسفارہ وطفل، ان کی پلکیں گھنی لمبی. قسیم وسیم نسیم جسیم، اور سوڑی صورت والا. نسیم سونی خوشبو والا. وسیم سونی صورت والا. نسیم سونی خوشبو والا. اے میرا سردار، اے وہ ادھر چند لمحے کھڑا ہوا. اے آیا تھا تو مہک لے کے آیا، اور جب گیا تو مہک میرے آنگن میں چھوڑ گیا ہے. حسینوں ماں جبینوں نازلی ہوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. آواز آنی چاہیے. مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو. حسینوں ماں جبینوں نازنیوں تو بہت سے حسینوں ماں جبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. کبھی اس شخص کے پاؤں کا چرچا ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا